أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. تیرا کیا بلی کا بندے تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی. تیرا کیا بنے گا بندے، تیرا کیا بنے گا بندے. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی. تیرا کیا بنے گا بندے. گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے. جب فرشتہ موت پہ چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو گائے گا. تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی. تیرا کیا بنے گا بندے. موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجواں بھی چل دیے. دبدبا دنیا میں ہی رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا. تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی. تیرا کیا بنے گا بندے. جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب دنیا سے خالی ہاتھ. تیرا کیا بنے گا بندے، تو سوچ آخرت کی، تو سوچ آخرت کی. تیرا کیا بنے گا بندے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و صلی علی رسول الکریم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. آج سورۃ العلق کے بارے میں مذاکرہ کریں گے انشاءاللہ. سورۃ العلق سے جڑی چند باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کو سن کر مجھے اور آپ عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. سورۃ العلق یہ کب نازل ہوا؟ قرآن کی سب سے پہلی آیت
ہر روایت میں دیکھا جاتا ہے کہ قرآن میں سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی اقرا، مطلب ابھی بھی ہمیں آج کل دنیا میں زیادہ کس کی طرف بچوں کو 10 سال کے اندر 15 سال کے اندر کے بچوں کو ہمیں زیادہ تر کس چیز کی طرف ہم مائل کرتے ہیں بچوں کو؟ کس چیز کی طرف؟ ایجوکیشن، پڑھائی کی طرف۔ تو سب سے پہلے جو آیت اللہ نازل فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کس سے جڑا ہوا تھا؟ پڑھائی کے متعلق، ایجوکیشن کے متعلق۔ تو کیا بولتے ہیں؟ اقرا۔ اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کھانا نہیں، مطلب ستو لے کر، پانی اور ستو لے کر غار حرا کو چلے جاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ غار حرا میں جا کر ایک قسم کی عبادت، مطلب وہ عبادت کیسے بولتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت میں سے بھی آتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیکھے ان کے ابا بت پرستی کرتے ہیں، بت کو بناتے ہیں، اس کو فروخت کرتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام اس وقت اللہ کی قدرتوں پر نظر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ چاند کو کس نے پیدا کیا، زمین کس نے پیدا کیا، یہ درخت ہے اس کو کون پیدا کیا، شاید یہ سورج میرا خدا ہو سکتا ہے کیا، یہ چاند میرا خدا ہو سکتا ہے کیا، یہ رات میرا خدا ہو سکتا ہے کیا۔ ایسا ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے نا اس طریقے کا ایک جانکاری کرتے ہیں۔ تو وہی جانکاری بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر بھی کرتے تھے۔ صاف نہیں ہے لیکن ایک قسم کی عبادت۔ تو جب بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، ستو اور پانی لے کر غار حرا چلے جاتے، جب ختم ہوتا پھر واپس آتے، پھر ستو اور پانی لے کر غار حرا کے پاس چلے جاتے اور وہاں رہتے تھے۔ ایسے ہی ہوتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کو پہنچی، جب 40 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات ہوئی، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتے آئے اصل شکل میں، اپنی اصلی شکل میں فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو اتنے بڑے فرشتے، ان کو 80 سے زیادہ بازو ہیں، پر ان کے، اس میں سے 2 پر کھول ڈالے تو مشرق سے لے کر مغرب تک ڈوب جائے۔ اتنے بڑے فرشتے جب اپنی اصلی شکل میں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہونے والا ہے بول کر ایک ذہن میں خیال بھی نہیں تھا، میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، میں نبی بننے کے لیے چنا گیا ہوں بول کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک خیال بھی نہیں تھا۔ تو ایسے حالت میں ایک فرشتے آ کر کھڑتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، تو پڑھ اس خدا کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس اللہ کے نام سے پڑھو جس نے آپ کو، ہم کو، سب کو پیدا کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیا ہوں، میں امی ہوں۔ امی اسے بولتے ہیں تو جسے بالکل بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا، جسے نہ لکھنا پڑھنا آتا ہو، کچھ بھی نہیں معلوم، ایسے شخص کو امی کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں امی ہوں، مجھے پڑھنے نہیں آتا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے میں لیتے ہیں، ایک دباتے ہیں، اتنا زور سے دباتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بول دیتے ہیں چھوڑو بول کر، پھر بولتے ہیں پڑھو بول کر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے نہیں، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ تو پھر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسری مرتبہ دباتے ہیں، تب تو بھی پڑھو بولے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں، مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ جب تیسری مرتبہ دباتے ہیں، اپنے گلے سے لگاتے ہیں، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھو بولتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تب پڑھنا شروع کرتے ہیں۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب وہ ہے امی. ایک شعر بولتے تھے لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے لیکن جانے کے بعد جاتے جاتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سارا علم اللہ دیے کہ وہ گویا وہ علم کا سمندر تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بہت سارا علم تھا. تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے. یہ سورۃ العلق میں ہے نا دو باتیں ہیں. پہلے سورۃ العلق ایک ساتھ نہیں اتری, فرسٹ 5 آیتیں غار حرا کے پاس اتری. اس کے بعد کے مطلب کلا ان الانسان لا یطغی سے لے کر اور ایک مرتبہ اترتی ہے. پہلے یہاں جو آیت اتری اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے ہمیں پیدا کیا. خلق الانسان من علق, علق سے مراد ہے کیا ہے؟ تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ ماں کے پہلے جب انسان جنم لیتا ہے تو ماں کے پیٹ میں آتا ہے ایک جمع ہوا شکل, مطلب ایک جو کی شکل میں. جب پہلا خطرہ رہتا ہے تو ایک جو کی شکل میں. خلق الانسان من علق, ایک جونک بولتے نا, چمٹ جانے والا, لگ جانے والا ہے جونک. ویسے ہے نا پہلے ہمیں ماں کے رحم میں ویسے ہی رہتے ہیں. تو ویسے چمٹ جانے والے چیز میں اللہ نے ایک خوبصورت انسان کو پیدا کرتے ہیں, خوبصورت چہرہ دیتے ہیں, ہاتھ پیر دیتے ہیں, طاقت دیتے ہیں. تو ایسے جمے ہوئے چمٹے ہوئے چیز سے اللہ نے اچھا چہرہ بناتے ہیں, سب کچھ اچھے طریقے سے پیدا کرتے ہیں. تو اس رب کے نام سے پڑھو. الذی علم بالقلم, وہ جو قلم سے کیا سکھایا؟ لکھنا سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم, اللہ ہمیں کیا سکھایا؟ وہ چیزیں جو ہمیں نہیں جانتے تھے. بہت ساری چیزیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہم نہیں جانتے. ہمیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا, ہمیں کھانا بھی نہیں آتا, ہمیں چلنا بھی نہیں آتا, ہمیں بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا, ہمارے اندر ایک تہذیب نہیں, ہمارے اندر ایک طریقہ نہیں. نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے ہیں. کسی کا نام بھی ہماری زبان میں نہیں آتا. غیب کی چیزیں ہمیں نہیں معلوم, خدا کے بارے میں نہیں معلوم, نام عمل کے بارے میں نہیں معلوم, فرشتوں کے بارے میں نہیں معلوم, ایمان کے بارے میں نہیں معلوم, نماز کے بارے میں نہیں معلوم, ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم. تو ہمیں کون سکھاتے ہیں وہ چیزیں جو ہمیں نہیں جانتے ہیں؟ ہمیں کون سکھائے؟ اللہ. تو یہاں تک جو آیت اتری تھی وہ آ کر ہے نا نبوت کے وقت, جب پہلی نبوت, پہلی وحی, اس کو کیا بولیں گے, پہلا وحی, تو وہاں تک اتری تھی. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر کو جاتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس بولتے ہیں زمیلونی زمیلونی, مجھے کیا کر دو, چادر اڑا دو میرے اوپر, چادر اڑا دو میرے ساتھ. عجیب عجیب قسم کے منظر پیش آتے ہیں, مجھے میرے جان سے ڈر لگتا, میرے جان کا خطرہ ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سمجھدار تھی, نیک دار تھی, بولے اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے, کیونکہ آپ بہت اچھے کام کرتے ہیں, یتیموں کی مدد کرتے ہیں, بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں, پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں, ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں, کمزوروں کی مدد کرتے ہیں, ضعیفوں کی مدد کرتے ہیں. آپ ہر ایک کو آپ مدد کرتے ہیں, راستے میں چلنے والوں کی آپ مدد کرتے ہیں. تو آپ بہت سارا نیک کام کرتے ہیں, تو اللہ آپ کو ہمیشہ کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بول کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے کر جاتے ہیں. وہاں جانے کے بعد وہ تو ایک عمر رسیدہ انسان تھے, عمر بزرگ انسان, بڑے عمر والے انسان تھے. ان کے پاس جا کر جب یہ قصہ سناتے ہیں تو ورقہ بولتے ہیں یہ وہی فرشتہ ہے, وہ اصل عیسائی تھے, وہ بولتے ہیں یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. اس کے بعد ورقہ بولتے ہیں کاش میں بوڑھا ہو گیا ہوں, کاش تمہاری نبوت کے وقت میں جوان ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس کے بعد بولتے ہیں جب تم یہ کام کرنا شروع کریں گے تو سب لوگ تمہارا کیا کر جائیں گے, تمہارے دشمن بن جائیں گے, تمہارے پاس تمہیں
شہر سے باہر کر دیا جائے گا، کیونکہ ایسا ہر نبی کے زمانے میں ہوتا تھا. ہر نبی کے زمانے میں فتنہ چلتا تھا، ہر نبی کو ستایا جاتا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام کو تو آرے سے کاٹ دیا گیا تھا، آرام جھاڑ کٹ کر دینا درخت. اب تو مشین آ گئی، پہلے تو لمبا ایک اس کے ساتھ آشا بلیڈ کا شکل وہ بڑا تھا، ادھر سے کرنے پکڑ کو کاٹتے اسے آرا بولیں. حضرت زکریا علیہ السلام کو آرا سے کاٹ دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا. تو بہت سارے پریشانی، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، پھر وہاں سے اٹھا کر چند دنوں اور پھر بھی جیل میں ڈال دیے گئے. بہت سارے پریشانیاں، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے پریشانیاں. تو یہ سب ہے نا، ہر نبی کو ہے نا، اللہ ہے نا، ہر نبی کو بھی یہ پریشانیاں آتے تھے، یہ مشکلات آتے تھے. ان کو شہر سے باہر کر دیا جاتا تھا، ان کو طرح طرح کے تکلیفیں دیے جاتے تھے. تو ایسے ہی ورقہ بن نوفل بولتے ہیں کہ تمہیں بھی کیا کر دیا جائے گا، شہر سے باہر کر دیا جائے گا، تمہارے پر ظلم و ستم چلائیں گے، تمہارے کیا ہو جائیں گے، لوگ تمہارے اپوزٹ ہو جائیں گے. ویسا تو ہوا ہی، وہ تو ہوا، کیونکہ جب یہ بات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلا وحی اترا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ان کو معلوم ہوا کہ اللہ مجھے کیوں بھیجا ہے، مجھے کیا بنا کر بھیجا ہے، میں ایک نبی ہوں، رسول ہوں. تو اللہ ہے نا، ان کا کام جو سمجھانے کے بعد ان کو سمجھ میں آ گیا اب ان کو کرنا کیا ہے بول کر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر، اس سے پہلے تو سب لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امین بولتے تھے، امانت دار، صادق، سچا انسان. ہر طریقے سے ہر ایک بھی، یہاں تک کہ کافر و مشرک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ایسے اخلاق دیے کہ قرآن میں بولتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہمیں تم کو بہترین اخلاق عطا کیے. ایسا اخلاق کہ کسی کے اندر نہیں، اتنا صبر، اتنا ایک صبر، اتنی اچھی اخلاق کسی کے اندر نہیں تھا. اپنے ساتھ برا کرنے والے کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، نرمی سے پیش آتے تھے. ایک آدمی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، تجارتی کے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کرنا تھا تو میں انہیں ڈیروں میں آ جاتا ہوں بول کر دے، 3 دن کے بعد واپس آتے ہیں. کتنے دن کے بعد وہ آدمی جو گئے 3 دن کے بعد واپس لوٹتے ہیں. تو اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر غصہ نہیں کرے، ان کے اوپر غصہ نہیں کرے، بولے صرف نہ بولے کہ تم نے مجھے تکلیف دیا، بس اگر ہم اور آپ اس جگہ رہتے تو کیا کرتے، ہمارا غصہ اپنے سے باہر ہو جاتا. پہلے اس جگہ تو ہم انتظار ہی نہیں کرتے تھے، ایک ان کے جانے کے بعد بڑھ کر دیکھے تو آدھا دن دیکھ سکتے ہیں، اتنا ہماری طاقت، اس سے ہمیں بڑھ کر انتظار بھی نہیں کر سکتے تھے. اس کے بعد وہ آ کر ہمیں تلاش کرنے کے بعد ہم بول بھی سکتے اسے کہ ہمیں انتظار کر تم نہیں آئے بول کر. تو ہماری طاقت ہوتا ہے اتنا صبر اس کے اندر، اتنے اچھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ بولتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تھے. کتنے سال؟ 10 سال خدمت کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک مرتبہ بھی وہ 10 سال میں ایک مرتبہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابن عباس انس رضی اللہ عنہ پہلے سلام کرنے کا موقع نہیں ملا. جب بھی انس رضی اللہ عنہ سامنے آتے تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے. 10 سال میں بھی انس رضی اللہ عنہ کو صرف جواب دینے کا موقع ملا، سلام کرنے کا موقع نہیں ملا. وہ بھی ہمیں آج کے ہمیں سوچ کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم انہیں سلام کری کر کے ہمیں دیکھتے ہیں، انہیں سلام کرا تو ہمیں جواب دیں گے کر کو، ہمارا دل میں ایک خیال ویسے بھی ہمیں سلام کرتے، جان پہچان آدمی کو ہم سلام کرتے ہیں اتنا اچھا. وہ بھی قیامت کی نشانی، قیامت کے قریب انسان جان پہچان والے کو سلام کریں گے. تو وہ بھی ہمیں سلام کرنا بھی مشکل، کیوں نہ ہمیں سلام کرے گا، کیا ہمیں اس کا جواب دیں گے، کیا کر وہ اس کے سلام کا انتظار ہمیں کرتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال اپنے خادم کے ساتھ رہے، 10 سال بھی سلام کرنے کا موقع نہیں دی، پہلے سلام کرتے تھے، بچوں کو دیکھتے تھے سلام کرتے تھے. تو اتنے اچھے اخلاق، تو ہر ایک بھی آپ کو امین، امانت دار، اچھے نام سے بلاتے تھے. تو اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا لایا ہوا دین کے بارے میں بولے تو سب لوگ کیا ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ستانا تکلیف دینا شروع کرتا ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں کعبہ میں نماز پڑھنا شروع کرے تو اس وقت ابو جہل آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دے کر بولتا ہے کہ اس کام سے تو میں نے تم کو کیا کیا تھا، منع کیا تھا، روکا تھا، پھر تم کیوں ایسا کرتے ہو. اس وقت اللہ کی آیت نازل کرتے کلا ان الانسان لا یطغی، بے شک انسان کیا ہو جاتا ہے، اپنی حد سے نکل جاتا ہے، باہر ہو جاتا ہے. کیونکہ جب یہ سب ساری چیزیں اوپر کی آیت میں بولے، اس نے جو ہمیں پیدا کیا، ہمیں سکھایا، ہمیں اتنا کرنا سکھایا، ہمیں ماں کے رحم سے ہمیں اچھا ایک شکل دے کر پیدا کیا، وہ سب کچھ وہ صفتیں جو بولتے ہیں اللہ، وہ جب انسان کے پاس کچھ مال آ جاتا ہے، پیسہ آ جاتا ہے، تو وہ حد سے نکل کر ان چیزوں کو انسان بھول بیٹھ جاتا ہے. تو ابو جہل کیا بولتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم کو تو میں منع کیا تھا، کیونکہ میرے پاس بہت ساری مجلسیں چلتی ہیں، میرے پاس کیا ہے، تمہارے سے زیادہ میرے پاس آدمی ہے، میرے پاس زیادہ طاقت ہے، تم کیوں نہیں رکھتے. ڈانٹتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ڈراتے ہیں، نماز پڑھنے سے ڈراتے ہیں، دین کا کام کرنے سے ڈراتے ہیں. تو کیا کس چیز کے خاطر ڈراتا ہے کہ اس کے پاس آدمی ہیں، اس کے پاس مجلس چلنے کے لیے ہے. تو وہ بولتے ہیں جو اوپر کے 5 آیت میں اللہ جو احسانات انعامات بولے تھے، جب انسان حد سے نکل جاتا ہے، مطلب اپنے مال سے زیادہ اس کے پاس مال رہنے کی وجہ سے، پیسہ رہنے کی وجہ سے، یا وہ ایک طاقتور انسان رہنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، اپنے حد سے باہر نکل جاتا ہے. ایسا ہوا تھا اس سے پہلے بھی. فرعون کے پاس تو بہت سارا مال، قارون کے پاس بہت سارا مال تھا، اتنا مال تھا کہ اس کے مال کی جو کمرے کی چابیاں تھیں، اس کا مال کا جو روم تھا، اس کے چابیاں کیلیاں ہیں نا، وہ کئی اونٹوں میں جاتے تھے، صرف چابیاں کئی اونٹوں میں جاتے تھے. تو سوچ کو دیکھ کر جب چابیاں اتنی ہیں تو اس کے پاس خزانہ کتنا ہو. فرعون کے پاس بے حساب خزانہ. شداد تو دنیا میں اللہ کے پاس شرط کر کے ایک جنت بنوایا، تو اتنا سارا مال ان کے پاس تھا، تو ان کے اندر کیا ہو گیا، وہ حد سے باہر نکل گئے، اپنا آپ کو خدا کہنے لگے. تو اللہ ان کا انجام برا کرتا ہے. قارون کو تو اللہ خزانے کے ساتھ زمین میں ڈھسا دیے. شداد جنت بنایا تھا، اس کے جنت کو وہ خود نہیں دیکھ سکا. جب اس کی جنت کو دیکھنے کے لیے ایک پیر اندر رکھتا ہے تو اس وقت ملک الموت جان لینے والا فرشتہ اس کی جان لے لیتے ہیں. فرعون کو اللہ کیسا غلط کرے، جی آج تک بھی اس کی لاش کیا ہے، عبرت کے لیے اللہ چھوڑ کر رکھیں، قیامت تک بھی چھوڑ کر رکھیں. نمرود کی موت تو بہت ذلیل سے ہوئی، یہاں تک کہ اس کو چپل سے مار کو آخر کار چپل سے مار کر اس کا سر تو پھوٹ گیا. ایسی ایک ذلیل موت. تو جب انسان آبے سے باہر نکل جاتا ہے ان تمام چیزوں کی وجہ سے، تو اللہ ہے نا ہم کو کیا کرتے ہیں، فنا کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی حضرت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کیا کرتا تھا، ڈانٹتا تھا کہ تم نماز نہیں پڑھو گے، نماز نہیں پڑھنا میں نے تم کو روکا تھا. تو ایک مرتبہ صحابہ کے پاس پوچھتے ہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، زمین پر سر رکھتے ہیں؟ تو بولتے ہیں ہاں. تو ابو جہل بولتا ہے لات اور عزا کی قسم. لات اور عزا جو ہے وہ بت تھے، بڑے بت، کعبے کے اندر، مکے کے اندر بڑا بت تھے، اس کی لوگ نا بہت زیادہ پوجا کرتے تھے. تو اس کی قسم اگر اس کے بعد میں نماز کی حالت میں محمد کو دیکھوں گا تو میں کیا کروں گا، نعوذ باللہ ان کے گردن پر پیر رکھ کر ان کو زمین پر ان کا چہرہ گھسا دوں گا، نعوذ باللہ اس طریقے کی باتیں کرا. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں دیکھا، ابو جو ہے یہ سوچ کر گیا کہ ان کو ان کے گردن مبارک کے پر پیر رکھنے کے لیے گیا تو وہ خود آٹومیٹکلی پیچھے آ رہا اور اپنے آپ کو کسی چیز سے بچاتے ہوئے آ رہا جاتا ہے، لیکن ڈر کر وہ پیچھے آتا ہے، ایک چیز سے اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو بچاتے ہوئے واپس لوٹتا ہے. تو یہ منظر لوگ دیکھے. پھر اس کے بعد ابو جہل کے پاس پوچھے لوگ تم کس چیز سے ڈر کر آتے تھے، واپس کیوں آئے تمہیں؟ تو ابو جہل بولا میرے اور محمد کے بیچ میں ایک انگار کا بڑا خندق تھا. کیا تھا؟ خندق کا، تو ایک گڑھا، بہت بڑا گڑھا.
میرے اور ان کے بیچ میں گڑھا انگار کا آ گیا اور مجھے پر والے مجھے کیا کر رہے تھے، مجھے ڈرا، مجھے گھسیٹنے کے لیے آ رہے تھے تو میں پیچھے آ گیا. تو یہ کون مدد کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولے جب ابو جہل اس طریقے کی حرکت میرے پاس کرے گا تو اللہ نے ان کو میرے فرشتوں کے ذریعے ان کو کیا کر دیں گے، ان کو تباہ و برباد کر دیں گے بول کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے. تو ابو جہل بھی گیا تو کیا ہوا، واپس ہونے لگا. تو یہ جب اتری تھی آیتیں اس کے بعد کیا، تو اس میں دو باتیں ہیں سورۃ العلق میں. ایک آتا ہے نا ایک تعلیم کی طرف رجوع کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا وحی نازل ہوتا ہے جب اس کو نبوت ملتی ہے تب کو معلوم ہوتا ہے. جب اس کے بعد کے جو آیتیں اترتی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو جب انسان اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، انسان ایسے کام کرتا ہے کل ان الانسان وہ اتنا انسان اتنی شرارتیں کرتا ہے، اتنے گھمنڈ کرتا ہے، اتنا غرور، اتنا تکبر کرتا ہے، اپنی طاقت اتنا دکھاتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ ان الی ربک الرجع، کہ ہمیں ایک نہ ایک دن وہ خالق و مالک کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے، اس کے سامنے جا کر ہمیں چہرہ دکھانا ہے. اس دن سے نہیں ڈرتے ہیں. جب گھمنڈ، جب مال کا گھمنڈ، پیسوں کا گھمنڈ، طاقت کا گھمنڈ ان کے اندر آ جاتا ہے تو کس بات سے نہیں ڈرتے ہیں. ان الی ربک الرجع ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی، جب اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں لوٹ کر اسی کے پاس آئے، پھر ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس بات سے کیا کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، بھول کر اپنی مستی میں، اپنی شرارتی میں، اپنی گھمنڈی میں زندگی گزارتے ہیں. حالانکہ کیسے کیسے طاقتور تھے، کیسے کیسے نامور تھے، کیسے کیسے عقل مند تھے، سب کو بھی موت کیا کری، لے کر چلی گئی، کسی کو بھی نہیں چھوڑی. تو سورۃ العلق کے بعد یہ 5 آیت اترنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی ملا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ نبوت ملی. اب ایک بات کیا ہے کہ 40 سال میں کیوں نبوت ملی، آپ کو معلوم ہے کیوں 40 سال میں نبوت ملنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ چاہے تو پہلے دے سکتے تھے. 40 سال کی شروعات، 40 سال کے ختم ہونے پر کیوں نبوت ملی، معلوم؟ کیونکہ انسان کی عقل بچے سے اس کی عقل دھیرے دھیرے بڑھتی ہے. اس سے پہلے بھی انسان وہ فیصلہ کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا فیصلہ جب ہو جاتا ہے تو غلط بھی ہو جاتا ہے. جب انسان کی عقل مکمل ہوتی ہے تو وہ 40 سال میں جا کر مکمل ہوتی ہے. ان کی عقل مکمل ہوتی ہے، ایک حد تک جب پہنچتی ہے تو وہ 40 سال میں عقل مکمل ہوتی ہے. اس کے وجہ سے ہمیں کتبی کا تو ہمارے بڑے آدمی سے مشورہ ہے، ہم نے کتبی آگے پیچھے ہوا ہم کس کے پاس مشورہ لیتے، ہمارے بزرگوں کے پاس، بڑے آدمی کے پاس مشورہ لیتے. ایک تو ان کی عقل مکمل ہو گئی، انہیں کتبی راستہ بتایا یا بتایا تو ہو سکتا ہے وہ صحیح ہوگا. تو انسان کی عقل 40 سال میں مکمل ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عقل مکمل ہونے کے بعد نبوت دی. نبوت ملنے کے بعد اس نے کائنات کا نام معلوم ہوا، پہلے نہیں معلوم. ہاں نبوت کے بعد سے نا، میں تو بولتا ہوں اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو بولے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، مجھے پڑھنا بھی نہیں آتا، مجھے لکھنا بھی نہیں آتا، میں امی ہوں. امی کا مطلب ایسا ہے ان پڑھ، کیا بھی نہیں جانتے ہو ایسا آدمی کو امی بولتے ہو. تو میں ایک امی ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا. جب نبوت ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تب اس اللہ معراج پر بلائے. بہت سارے قرآن بھی تب اس میں اترے، پہلی آیت جب قرآن اترے. قرآن کیا ہے؟ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہے، ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے. اس میں بہت ساری چیزیں آنے کیا ہوا تو قرآن کے بارے میں معلوم ہوا. پچھلے نبیوں کے بارے میں بھی معلوم کب ہوا؟ جب قرآن اترتا تھا تب اس معلوم ہوا. تو اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بھی نہیں معلوم تھا، خدا کے بارے میں نہیں معلوم تھا. لیکن اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ان کی ایسے اخلاق دیے گا تو بہترین اخلاق،
अच्छी अखलाक, बेहतरीन अखलाक, अच्छी सोच, अच्छी समझ बचपन से दी, क्योंकि नबियों को अल्लाह ना चुन लेते हैं, वो भी इंसान है, लेकिन इंसानों में नबियों को चुन लेते हैं और उनको ऐसे अखलाक से नवाजते हैं कि वो नबी होने के बाद उन पर कोई उंगली नहीं उठा। अब हमें एक उस्ताद, हमें एक टीचर नहीं था, हमें बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमारी आदत, हमारे अखलाक किस तरह होना चाहिए। अगर हमारी अखलाक अच्छे रहेंगी तो एक बात वो बच्चे को बोलेंगे तो बच्चे अमल करेंगे। अगर जो बात हमें बच्चों को बोलते हैं उस पर हम खुद अमल नहीं करते हैं, उसमें हमें लापरवाही करते हैं, तो सबांगी वो बात वो बच्चे को बोलने पे वो बच्चा हमारे से सवाल नहीं कर सकता, क्या तुमने इसके ऊपर अमल नहीं करते, हमने अभी को बोल दिया, सवाल करेंगे हो सकता है। तो ऐसा चला नबी पाक के ऊपर कोई सवाल ना उठ सके। तो ऐसे अखलाक, ऐसे अच्छे अखलाक, ऐसे अच्छी आदत नबी पाक तुम देख, नबूवत मिलने के बाद भी उनको कोई उंगली नहीं उठा सके। मासूम थे हमारे नबी, कोई उनकी तरफ उंगली नहीं उठा सके। जो बात बोलते हैं उसके खिलाफ करे अपन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी, दयानतदारी का चर्चा काफिर और मुश्रिकों, ईसाई, यहूदियों के दिल में भी था, एक अमानतदार बोलना। तो ये आकर हमारा नबी पाक को नबूवत मिलने के बाद सब कुछ मालूम हुआ, उससे पहले क्या भी नहीं मालूम। कुरान, अगर कुरान नहीं करता तो शायद क्या होता था कि हम तो नहीं मालूम। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह कुरान उतारे, हमें सब कुछ हमारे एक सही रास्ता अल्लाह ना हमें दिखाए। तो सर प्रोडक्ट से मुताबिक चंद बातें थी। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ सवाल करना है, आपको कभी भी सवाल करना है, अल्लाह मुझे और आपका अमल करने से वाखिर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।